الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج سے ہم نے حروف ندا کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اگرچہ کہ حروف ندا ایک سے زیادہ ہیں، لیکن اس لیول میں ہم صرف ایک ہی حرف ندا کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو جان لیتے ہیں کہ حرف ندا ہوتا کیا ہے۔ حرف ندا ایک ایسا حرف ہوتا ہے، ایک ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کسی شخص کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، بلانا چاہتے ہیں۔ تو پکارنے کے لیے، ندا دینے کے لیے، آواز دینے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے ہم حرف ندا کہتے ہیں۔ یہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری اردو زبان میں حرف ندا ہے اے، یعنی کہ اگر کوئی شخص کہنا چاہے تو یوں کہہ سکتا ہے اے لڑکے۔ تو دیکھیے یہ اے ایک ایسا لفظ ہے جو کسی لڑکے کو پکارنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی انگریزی میں لفظ ہوتا ہے او گاڈ۔ اب دیکھیے او گاڈ کا مطلب ہے اے خدا۔ اردو میں اور بھی بہت سارے دوسرے الفاظ ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہتا ہے اوئے، تو اگرچہ کہ یہ ایک سلینگ لفظ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کسی کو پکارنے کے لیے یا ندا دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ عربی کے اندر بھی ایسے کچھ الفاظ ہیں کہ جنہیں پکارنے کے لیے یا ندا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، انہیں حروف ندا کہا جاتا ہے۔ ہم ایک ایگزامپل اردو کی دیکھتے ہیں، اے اللہ۔ اب اے اللہ عربی میں کہا جاتا ہے یا اللہ۔ اے اللہ کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے یا اللہ۔ اب اس یا اللہ کے اندر یا حرف ندا ہے۔ یا حرف ندا ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو کہ اللہ کی ذات کو پکارنے کے لیے، ندا کرنے کے لیے، آواز دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ لہٰذا وہ حرف ندا جو کہ ہم اس لیول میں پڑھیں گے وہ ہے یا۔ اور جس ذات کو آواز دی جا رہی ہوتی ہے، جسے پکارا جا رہا ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں منادا۔ اسے ہم کہتے ہیں منادا۔ اس کے اندر لفظ اللہ منادا ہے۔ یا اللہ میں یا حرف ندا ہے جس کے ذریعے، جس حرف کے ذریعے پکارا گیا ہے، آواز دی گئی ہے، اور لفظ اللہ جو اس میں جلالت ہے، یہ منادا ہے کہ اللہ کی ذات مقدسہ کو پکارا گیا ہے۔ اب اس کے چند قواعد ہیں، وہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں حرف ندا یا کا استعمال اچھے انداز میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز جو ہم نے اس ضمن میں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو پکارا جا رہا ہے، جس کو ندا دی جا رہی ہے، یعنی کہ منادا، جس کو ندا دی جا رہی ہے، وہ اگر مفرد ہو، مفرد سے مراد یہ ہے کہ وہ مرکب نہیں ہے، وہ ایک سے زیادہ الفاظ کا کمبینیشن نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سنگل ورڈ ہے، ایک مفرد ہے، تو ایسی صورت میں اس مفرد لفظ کی تنوین گر جائے گی۔ اس مفرد لفظ کی تنوین گر جائے گی۔ یعنی کہ جب آپ یا حرف ندا کو ایک مفرد لفظ کے اوپر داخل کریں گے، ایسا مفرد لفظ جو تنوین والا ہو، تو اس کی تنوین گر جائے گی۔ ایگزامپلز دیکھتے ہیں۔ زیدن، دیکھیے یہ ایک سنگل ورڈ ہے، یہ ایک مفرد لفظ ہے اور اس کے اوپر تنوین موجود ہے۔ اب جب ہم اس کے اوپر یا حرف ندا کو داخل کریں گے تو یہ ہو جائے گا یا زیدو، یا زیدو۔ اب دیکھیے زیدن تھا، اس زیدن کے اوپر یا حرف ندا داخل ہوا تو یہ ہو گیا یا زیدو، زیدن کی تنوین گر گئی۔ اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں، نارن۔ اب دیکھیے نارن کے اوپر جب یا حرف ندا داخل ہوا تو یہ ہو گیا یا نارو، یا نارو۔ نارن، یہ تنوین اس کے اوپر تھی، جب یا حرف ندا اس کے اوپر داخل ہوا تو تنوین گر گئی اور یہ ہو گیا یا نارو۔ اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں، مریم۔ اب دیکھیے مریم کے اوپر تو تنوین نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس بات کا آپ کو علم ہونا چاہیے کیونکہ مریم غیر منصرف ہے، عرب عورتوں کے ناموں میں سے ایک نام، اور ہم جانتے ہیں عرب عورتوں کے نام غیر منصرف ہوا کرتے ہیں، لہٰذا نہ ہی ان کے اوپر زیر آتی ہے اور نہ ہی تنوین۔ لہٰذا مریمو کے اوپر جب یا حرف ندا داخل ہوگا تو یہ ہو جائے گا یا مریمو، یہ بالکل ویسے ہی رہے گا۔ یوں ہی دیکھیے ابراہیم کے اوپر جب حرف ندا داخل ہوا تو یہ ہو جائے گا یا ابراہیم۔ ابراہیم تو ہو نہیں سکتا، وہ تھا ہی پہلے سے ابراہیم، اس کے اوپر جب یا حرف ندا داخل ہو گیا تو یہ ہو گیا یا ابراہیم۔
یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو مفرد ہے یہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے اس کے اندر 3 ایگزامپلز معرفہ والی ہیں، زید، مریم، ابراہیم. یہ تینوں معرفہ ہیں. مریم اور ابراہیم اور زید یہ تینوں معرفہ اس لیے ہیں کیونکہ اس میں عالم ہے، یہ کسی ذات کے نام ہے، لہٰذا یہ معرفہ ہوا. اور نار یہ نکرہ ہے کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی. تو چونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی لہٰذا یہ نکرہ ہوا. اب معرفہ کی علامتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جو کہ ہم نے پچھلے اسواق میں پڑھی ہیں اور کئی دفعہ دہرائی بھی ہیں. اس وقت آپ ایک سیکنڈ کو اس ویڈیو کو روک کر ان معرفہ کی جو علامات اور نشانیاں تھیں ان کو اپنے ذہن میں دہرا لیجئے اور پھر دیکھیے گا کہ نارن کیوں نکرہ ہے. لہٰذا یہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، مفرد نکرہ بھی ہو سکتا ہے. ان دونوں کے اوپر یا حرف ندا داخل ہو سکتا ہے. جب یا حرف ندا داخل ہوگا تو تنوین گر جائے گی. آئیے دوسرا قاعدہ دیکھتے ہیں. تو دیکھیے دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب منادا یعنی کہ جسے ندا کی جا رہی ہے وہ مذکر ہے اور اس کے اوپر الف لام داخل ہے. منادا کہ جسے ندا کی جا رہی ہے وہ مذکر ہے اور اس کے اوپر الف لام داخل ہے، تو اب کیا سچویشن ہوگی؟ وہ معرفہ معرف باللام کے ذریعے بنایا ہوا ہے، تو اب ایسی صورت میں جب اس کے اوپر یا داخل ہوگا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. الولد، ہم جانتے ہیں ولد یہ نکرہ ہے، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر الف لام داخل ہو گیا تو اب یہ معرفہ ہو گیا، یہ خاص لڑکا ہو گیا، لہٰذا یہ ہو گیا الولد. الولد. اب جب اس الولدو کے اوپر حرف ندا یا داخل ہوگا تو یہ بنے گا یا الولد. نہیں، یہ یا الولد نہیں بنے گا. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ جب بھی الف لام والا معرفہ آپ کے سامنے آئے گا، مذکر ہے وہ، اور اس کے اوپر آپ نے یا حرف ندا کو داخل کرنا ہے تو بیچ میں ہمیشہ ایک اضافی لفظ آئے گا اور وہ اضافی لفظ ہے ایوہا. ایوہا. تو جب بھی ایک ایسا مفرد آپ کے سامنے ہو جو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، جو معرف باللام ہو، اور آپ نے اس کے اوپر حرف ندا کو داخل کرنا ہے تو حرف ندا اور اس لفظ کے درمیان ہمیشہ ایک لفظ آئے گا جسے ہم کہتے ہیں ایوہا. تو یہ ہو جائے گا یا ایوہا الولد. یا ایوہا الولد. ابھی ہم قرآن سے اور ایگزامپلز دیکھتے ہیں تو بات مزید واضح ہو جائے گی. الناس ہے، لفظ ہے الناس. اس الناسو کے اوپر اگر ہم نے یا حرف ندا کو داخل کرنا ہے تو ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ ہم کہہ دیں یا الناسو. یا الناسو غلط ہو جائے گا، بلکہ الف لام کے ذریعے اسے معرفہ بنایا گیا ہے، یہ ہے الناسو. لہٰذا جب اس کے اوپر یا داخل ہوگا تو بیچ میں ایک لفظ آئے گا ایوہا. یا ایوہا الناس. یا ایوہا الناس. اگلی ایگزامپل دیکھیں. یا ایوہا الانسان. دیکھیں انسان صرف انسان نہیں ہے بلکہ انسان کے اوپر الف لام داخل ہے، یہ الانسان. تو جب الانسان کے اوپر یا حرف ندا داخل ہوگا تو ایسی صورت میں بیچ میں ایوہا ضرور آئے گا، تو ہو جائے گا یا ایوہا الانسان. ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ترجمہ بالکل ویسے ہی ہوگا، اے انسان. لیکن چونکہ اس کے اوپر الف لام داخل ہے لہٰذا جب عرب اسے پڑھیں گے تو یا الانسان نہیں پڑھیں گے بلکہ یا ایوہا الانسان پڑھیں گے. اگلی اگزامپل دیکھیے گا. یا ایوہا النبی. اب دیکھیے یہ تھا النبی، چونکہ یہ النبی تھا اور اب اس النبی کو ہم نے اس کے اوپر یا حرف ندا داخل کرنا تھا تو یہ بن گیا یا ایوہا النبی. اگلی اگزامپل دیکھیے. یا ایوہا المزمل. وہی تفسیر ہے. یا ایوہا المدثر. بالکل وہی تفسیر ہے. دیکھیے المزمل، المدثر، النبی، الانسان، الناس، سب کے اوپر الف لام داخل ہے، یہ سب مذکر ہیں. لہٰذا ایسی صورت میں جب ان پر حرف ندا داخل ہوگا تو بیچ میں ایوہا کا لفظ کا اضافہ ہوگا. قرآن کی ایگزامپل ہم اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں اس سورہ مقدسہ کو. قل یا ایوہا الکافرون. قل یا الکافرون نہیں ہے بلکہ ایوہا کا لفظ کا اضافہ ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافرون کے اوپر الف لام داخل ہے، اسے معرفہ بنایا گیا ہے الف لام داخل کر کے، لہٰذا اب یا اور الکافرون کے درمیان ایوہا کے لفظ کا اضافہ ہوگا.
اگلا جو ہمارا قاعدہ ہے وہ بھی بہت آسان اور اسی سے ملتا جلتا ہے. اس میں اب جو منادا ہے جسے ندا دی جا رہی ہے وہ الف لام والا ہے لیکن وہ ہے مؤنث. جب ایک مؤنث اسم کے اوپر الف لام داخل ہو اور اس کو آپ نے ندا دینی ہو، اس کو آپ نے پکارنا ہو، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیے اب دیکھتے ہیں. النفس، ہم جانتے ہیں نفس مؤنث ہے. اب آپ سوچیے ایک منٹ کو کہ نفس مؤنث کیوں ہے؟ یہ مؤنث کی کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ آپ لوگوں کا اسائنمنٹ ہے کہ پیچھے آپ نے جا کے اسباق کے اندر دیکھنا ہے مؤنث کے کہ نفس مؤنث کیوں ہے. لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لفظ نفس یہ مؤنث ہے. اب جب اس لفظ نفس کے اوپر الف لام داخل ہوا تو یہ ہو گیا النفس. تو اب جب اس النفسو کے اوپر یا حرف ندا داخل ہو جائے گا تو کیا یہ یا النفسو ہو جائے گا یا یہ کچھ اور ہوگا؟ یقیناً یہ یا النفسو نہیں ہوگا. بلکہ یاد رکھیے کلام عرب کے اندر جب بھی عرب ایک مؤنث اسم کے اوپر جو الف لام والا ہو، معرف باللام ہو، اس کے اوپر جب لفظ یا حرف ندا کو داخل کرتے ہیں تو درمیان میں ایتوہا کا اضافہ کرتے ہیں. ایتوہا کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا یا ایتوہا النفس، یا ایتوہا النفس. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر یہ اگزامپل موجود ہے سورۃ الفجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے اطمینان والے نفس. اب دیکھیے یہاں پر النفس مؤنث تھا، یا حرف ندا کو اس کے اوپر داخل کرنا تھا تو ایتھا کا اضافہ کر دیا گیا. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اسی حرف ندا کے متعلق مزید کچھ اضافی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے. خلاصے کے طور پہ اس بات کو بیان کر دیتے ہیں کہ جب بھی ایک مفرد لفظ ہو اور وہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، تنوین والا ہو، اس کے اوپر اگر یا حرف ندا داخل ہوگا تو اس کی تنوین گر جائے گی. اگر ایک اسم مذکر ہے، الف لام اس کے اوپر داخل ہے، اور ایسی صورت میں آپ اس کے اوپر یا کو بھی داخل کرنا چاہتے ہیں، حرف ندا اس کے لیے اس کے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو حرف ندا اور اس مذکر اسم کے درمیان ایوہا کا لفظ آئے گا، اور اگر وہ مؤنث ہوا تو ایتو ہا کا لفظ آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.